الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال پوچھا ہے جی آج کسی نے، مفتی صاحب جج بننا کیسا ہے؟ جائز ہے، بہت اچھا کام ہے جج بننا، کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں، خود نیت آپ کی اچھی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر اچھے لوگ جج نہیں بنیں گے تو گندے لوگ بن جائیں گے۔ البتہ یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جج کو بہت سارے فیصلے ملکی قانون کے مطابق کرنے پڑتے ہیں، اور بہت دفعہ ملکی قانون اسلامی قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جج جو ہے وہ ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کر لے، اور اس میں وہ یہ بتا دے کہ جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پتہ ہی ہے کہ بھئی یہ ملکی قانون کے مطابق ہی ہے، شریعت کی بات ہے تو علماء سے جا کے پوچھو۔ جیسے جج اگر پابند ہے خلا کی ڈگری عورت کو تھمانے پر، تو جج نے خلا کی ڈگری تھما دی، جبکہ وہ خلا اگر وہ شریعت کے خلاف خلا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پہ جج کی ذمہ داری ہے وہ بتا دے کہ بھئی یہ پاکستانی قانون یا انڈیا کے قانون کے حساب سے ہو گیا، شریعت کی بات آپ علماء سے جا کے پوچھیں شریعت کی لحاظ سے ہے یا نہیں ہے۔ ممکن ہے اس پر کسی کو اشکال ہو کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ تو دیکھیں یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں کسی دوسرے فیصلے کو درست سمجھے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قانون پر دوسرے کے قانون کو ترجیح دے رہا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ کا قانون برحق ہے، لیکن چونکہ میں اس گورنمنٹ میں ہوں، اس حکومت مجھے تنخواہ اسی چیز کی دے رہی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ لاء کو فالو کرنا ہے، تو میں ریاست کے قانون کے حساب سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ آپ پر فیصلہ کر رہا ہوں۔ شریعت کے قانون بہرحال ریاست کے قانون پر اونچا ہے، تو آپ جا کے وہ مفتیوں سے پوچھو، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ کسی وکیل سے مشورہ لیتے ہیں، تو وکیل بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو ریاست کا قانون بتا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو اسٹیٹ کا قانون بتا رہا ہے، شریعت کیا؟ وہ کہے گا بھئی مفتیوں سے جا کے پوچھو۔ پھر اگر آپ اس سے پوچھیں ریاست کا قانون بہتر ہے یا شریعت کا، تو اگر وہ کہتے ہیں ریاست کا قانون شریعت کے سپیریئر ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کہتے ہیں بھئی قانون تو شریعت ہی کا سپیریئر ہے، اصل میں تو شریعت ہی بتائے گی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن چونکہ ہم گورنمنٹ کے پابند ہیں، ہم اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب اچھے لوگ جج بنیں گے تو اس سے کم شر کچھ کم ہو جائے گا۔ اگر ہم ملک مکمل ہی سیکولر قوتوں کے حوالے کر دیں کہ جی بہت سے قوانین چونکہ غیر شرعی ہیں، لہذا اب جب تک 100% اسلامی خلافت قائم نہیں ہوتی جج بننا ہی جائز نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا کہ بالکل ہی 100% سیکولر اور لبرلزم کی طرف کنٹری چلا جائے گا۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ پورا اسلامی نہیں بنا سکتے، جتنا بنا سکتے ہو بھائی اتنا بنانے کی کوشش کرو۔ عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین دل میں کہیں یا زبان سے، نیز فوراً کہیں یا ٹھہر کر؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زبان سے کہیں، لیکن آہستہ آواز سے، زور سے آمین کہنا ہماری رائے میں خلاف سنت ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید نے دعا کے بارے میں حکم دیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو آہستہ اور خاموشی کے ساتھ۔ دعا میں آہستہ اور خاموشی ہے، چونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا میں اصل ہے آہستہ، تو آمین بھی دعا ہی ہے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ میری دعا قبول کر لے، تو یہ بھی تو دعا ہی ہے نا، تو اس لیے آہستہ افضل ہے کیونکہ قرآن میں۔ باقی حدیث میں جو آتا ہے مد بہا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ زور سے آمین ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت کی، حالانکہ ظہر میں تو آہستہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم کے لیے کوئی کام جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس موقع پہ یہ کہنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ہمیشہ مسائل اخذ کرنے میں قرآن کو سپیریئر رکھتے تھے اور پھر حدیث میں تعویل کرتے تھے۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حدیث کو فالو کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی تو پھر ہم اونچی آواز سے کہیں گے، جبکہ امام حنیفہ نے کہا کہ بھئی اصل قرآن سے آہستہ ثابت ہو رہی ہے کہ ہر دعا آہستہ ہے، تو جہاں جہر ثابت ہے وہاں تو جہر ہم کہیں گے، اور جہاں جہر ثابت نہیں ہے یا جہر کی کوئی تعویل ممکن ہے، تو جیسے تعلیم ناس کے لیے جہر ہے تو وہاں ہم اس میں تعویل کریں گے۔ تو یہ دونوں قول ہیں، تو اس میں کوئی اتنا بڑا پھڈا نہیں ہے کہ اس پہ لڑیں آپس میں، دونوں کا مقصد قرآن و سنت ہی پہ چلنا ہے، اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ بھئی آہستہ آواز سے کہی جائے۔ شادیہ کشمیر، اور اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادیہ کشمیر، میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرے شوہر کے گھر والوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میرے شوہر بھی بہت دیندار ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
10 سال سے ان کو پسند کرتی تھی، اب ہمارا نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ، لیکن میرے شوہر تھوڑے غریب ہیں، مجھے بھی اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے گھر والے مجھے بار بار کہتے ہیں کہ فلانی نے امیر سے شادی کی اور تم نے غریب سے شادی کی، جبکہ میں غریب سے خوش ہوں۔ تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ آپ نے ٹھیک نہیں، اٹھیک کیا۔ اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اور میاں بیوی کے درمیان نا نفرتیں ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے۔ گھر والوں کو یہ کہنا کہ شادی کے بعد گھر والے یہ کہیں کہ غریب سے شادی کی ہے، بہت ہی بےہودہ حرکت ہے یہ۔ میاں بیوی کے درمیان رخنے ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان جو ہے لڑائیاں پیدا کرنا، عورت کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو گھر والوں کو چاہیے کہ شیطان کے ہر قسم کے فتنوں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں، میاں بیوی میں جوڑ پیدا کریں، جوڑ۔ امبرین سلطان انڈیا سے، اگر سسرال والے بہت زیادہ بے دین ہوں اور پردہ وغیرہ بھی نہ کرنے دیتے ہوں اور ان کو دینداری بالکل پسند نہ ہو تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جبکہ وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں؟ لیکن سسرال والے اگر بے دین ہوں اور بد اخلاق بھی ہوں تو شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو سسرال سے الگ گھر دے، دور رکھے۔ اگر وہ نہیں کرتا یہ کام استطاعت کے باوجود تو وہ گنہگار ہوگا۔ باقی لڑکی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور سسرال کی بے دینی پہ خاموش رہے، ان کو نہ تنگ کرے، وہ پھر بدتمیزی کریں گے اور کیا، اپنے کام اپنے آپ کو دین پہ چلائے، اور اس کو بھی دین پہ چلنے نہیں دیتے تو اگر فرائض واجبات میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں۔ فرائض واجبات بہرحال اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ انجم صاحب ممبئی سے، میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے ممبئی اور بمبئی کا فرق آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کب کچھ لوگ میم سے لکھتے ہیں، کچھ بے سے لکھتے ہیں، کیا یہ؟ اب ہم نے خلا لے لیا کیونکہ اس کا شوہر شراب اور زنا کا عادی ہے۔ 1 سال سے بیٹی ہمارے ساتھ ہے، بچے کی پیدائش کا سارا خرچہ بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ اب اس کے سسرال والوں نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں بچے کے خرچے کے لیے۔ کیا اس پیسے سے میری بیٹی اپنے اوپر کچھ خرچ کر سکتی ہے یا بچے ہی پر خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سسرال والوں نے عدت کا جو خرچہ جو سسرال والوں پر لازم تھا کہ جب خلا ہوئی ہے تو عدت کا خرچہ، اگر وہ خلا میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اچھا خلا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ شرعی طور پہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، کیوں عدالتوں کے خلے آپ نے تو لی بھی انڈیا کی عدالت سے خلا لیا ہے، تو جا کے کسی مفتی سے، وہاں دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم وغیرہ جا کے یا کسی ریلائبل ادارے سے فتویٰ لیں کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر شرعی طریقے سے خلا کی کوشش کریں، اور اگر خلا صحیح ہو گیا ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے 3 مینسز عدت ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہے، ایک بعض کے نزدیک 3 مینسز ہے خلا کی صورت میں۔ تو احناف کے ہاں، ہمارے ہاں 3 مینسز ہی ہیں، کیونکہ وہ بھی بہرحال ہے طلاق بائن ہی، خلا بھی۔ تو طلاق کے بارے میں قرآن نے، بہرحال اس میں اختلافی مسئلہ بھی، میں اس میں ڈیپ میں نہیں جا رہا۔ احناف کے ہاں 3 مینسز ہی ہیں خلا میں۔ تو خلا کی عدت کا جو خرچہ ہے، اگر وہ خلا کے ایگریمنٹ میں معاف نہ کرایا گیا ہو تو بہرحال وہ شوہر کے ذمہ ہے، وہ خرچہ آپ عدت کا لے سکتی ہیں اور شوہر سے پھر بچی کے الگ سے پیسے مانگ سکتی ہیں۔ اور اگر وہ خرچہ شوہر نے دے دیا ہے تو پھر بچی کے جو پیسے ہیں وہ بچی ہی پہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ البتہ ماں کا اگر کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے بقدر پیسے بھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی بچی ہی کو پال رہی ہے نا، تو پالنے کا بھی دودھ پلا رہی ہے اس کو، تو اس کی اجرت بہرحال شوہر کے ذمہ لازم ہے اگر فیڈ کرا رہی ہے بچے کو۔ پوری ڈیٹیل آپ کسی قریبی وہاں دارالفتہ سے معلومات لے کے نا ان سے فتویٰ لے لیں، تو وہ آپ کو زیادہ، کیونکہ پورے حالات جب سامنے آئیں گے، لڑکی غریب ہے نہیں ہے، کیا ہے، کتنا خرچہ لے سکتی ہے، کتنا نہیں لے سکتی، پوری ڈیٹیل وہ مالی حیثیت سے پتہ چلے گی۔ سلطان احمد کراچی سے، میری بیوی اپنے میکے چلی گئی، 5 سال ہو گئے مگر میں خرچہ دیتا رہتا ہوں، اب طلاق کس طرح دی جائے؟ طلاق دینے کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، نہ دیں طلاق، صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ بہرحال اگر وہ طلاق مانگ رہے ہیں یا آپ نے دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے پکا، تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، پاکی کے ایام چل رہے ہوں، تو بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے اور اس کو 1 طلاق دے دی جائے بس۔ تو آپ کی بیوی تو ویسے ہی 5 سال سے دور ہے، تو اگر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکی کے ایام چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر خود یہ کہ اندازہ لگائیں کہ یہ پاکی کے ایام ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ان پاکی کے ایام میں آپ 1 طلاق بھیج دیں بس۔ تو بس 3 مینسز جب گزریں گے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ میری دادی قرآن پڑھتی ہیں مگر مخارج صحیح سے ادا نہیں کرتی، کیا اس طرح پڑھنا جائز ہے؟ دادی کو مت چھیڑیں، جیسے چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔
ہم USA سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سفر 12 گھنٹے کا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، جدہ میں ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں تو یہ جائز ہے؟ سب سے افضل تو یہی ہے کہ USA سے آپ مکہ کی نیت سے نکلیں، بے شک جدہ میں آپ کا اسٹے ہو، لیکن آپ نیت کریں مکہ کی، اور پھر آپ USA میں ہی احرام باندھیں اور لبیک کہہ کے احرام میں آ جائیں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم احرام کی حالت میں گزرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کو انسان بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں پریشانی تو ہے۔ تو دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام نہ باندھیں، یعنی چادر تو اوڑھ لیں ایئرپورٹ پہ ہی یا جہاز میں اوڑھ لیں 2 چادریں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں۔ تو جب جدہ کے قریب جہاز پہنچتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، تو اس وقت لبیک اللہم لبیک کہہ کے احرام کی نیت کر لیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو بہت ہی یعنی آسان طریقہ ہے لیکن اس میں ثواب کم ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت مکہ جانے کی کریں ہی نہیں، آپ نیت یہ کریں ہم جدہ جا رہے ہیں، ہم جدہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں یا جدہ دیکھنے جا رہے ہیں یا جدہ میں ٹھہرنے جا رہے ہیں، تو جدہ کی نیت کریں آپ۔ پھر جب جدہ پہنچ جائیں تو پھر آپ جب آپ کی مکہ جانے کی نیت ہو تو پھر اس وقت آپ احرام باندھ لیں حرم سے پہلے۔ تو یہ تیسرا طریقہ بھی جائز ہے۔ تو آپ نے اگر اس پر عمل کرنا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ ان کے گھر جا کر احرام باندھ لیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر نیت آپ جدہ جانے کی کریں، ابھی مکہ جانے کی اس سفر میں آپ نیت یہ کریں فی الحال ہم جدہ جا رہے ہیں۔ میں اپنی سالی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی اور میری سالی کی والدہ ایک ہیں۔ سالی کی والدہ اور بیوی کی والدہ ایک ہیں، ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا اچھا والد الگ الگ ہیں، کیا میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، اور سالی کو چاہیے ایسے سالے سے پردہ کریں، سالے سے۔ اور بیوی یہ بے پردگی کے عذاب ہے میرے بھائی۔ اسلام میں سالی پر پردہ فرض ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے۔ بہت گھر خراب ہوئے اس چکر میں، سالی سے عشق ہو گیا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی، وہ اچھی لگ رہی ہے اس کی بہن۔ سب کی شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی اپنی بیوی خوبصورت ہوتی، کبھی سالی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور کبھی سالی خوبصورت ہوتی، اپنی بیوی خشک سالی ہوتی ہے، وہ یعنی ایسا لگتا ہے قحط میں بیچاری مبتلا ہے، تو خشک سالی قحط کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ کچھ بھابھیوں پہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، اسلام میں پردے کا نظام ہے۔ تو سالی کو چاہیے کہ بہنوئی سے پردہ کرے، بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس لیے آپ کو پسند ہے تو آپ دماغ ہٹا دیں وہاں سے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ گناہگار ہوں گے آپ۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، اور وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو، آج کل سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے بھائی، اور وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ سارے بے پردگی اور کالج میں کو ایجوکیشن کے نقصانات ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو اس کا چکر کسی اور سے، اس کا چکر پہلے کسی اور سے چل رہا تھا، تھوڑا سا چپکلش ہوتی ہے نا تو اس کو اپنی والی پرانی والی یاد آتی ہے، اس کو اپنا پرانا والا یاد آتا ہے، پھر ان کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ ایک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہ کو ایجوکیشن نے اور بے پردگی نے۔ تو یہ دیکھ لو اس کے عذاب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں سوال۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ میرے سے آدھی عمر کی ہے، وہ لڑکی مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، جس کو پسند کرتی تھی نا وہ اس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا ہوگا۔ اچھا، لیکن اب اس نے اسے چھوڑ دیا اور میری بیوی کا بھی 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ آپ بھی تو کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو جو سوسائٹی میں چلی شریعت میں جائز ہے، آپ جس سے چاہے نکاح کریں، جو بھی نامحرم ہے، چاہے وہ کسی کو پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن مشورہ میں نہیں دے سکتا اتنی جلدی، مجھے کیا پتا کتنا اس کو بھولی ہے کتنا نہیں بھولی ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ شریعت میں بہرحال جائز ہے نکاح کرنا۔ پاک دامن لڑکیوں سے نکاح کیا کرو جو شوہر ہی کو پسند کرتی ہوں، بس اس سے پہلے ان کو پسند کرنے کا چانس ہی نہ ملا ہو۔ قضا نمازیں کون سے وقت پر ادا کی جائیں؟ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سورج نکلتے ہوئے، ایک سورج جب بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے، آپ کی کھوپڑی شریف پہ ہوتا ہے سورج، اور ایک سورج کے غروب ہوتے ہوئے، یعنی غروب سے 15-20 منٹ پہلے تک۔ باقی تمام اوقات میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن خوالی کی جلیبی کھانا کیسا ہے؟ اگر جلیبی کھا لی تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا کیا؟ میں نے بہت جلیبیاں کھائی ہیں اپنے محلے میں، کیونکہ جیسے ہی کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے، ہماری مسجد کے امام سارے محلے کے بچوں کو بلاتے تھے، آ جاؤ قرآن خوانی ہوگی، تاکہ کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد گرم گرم جلیبی ملتی تھی۔
تو سارے محلے کے بچے جاتے تھے اور ایسی مزے کی گرم جلیبیاں ہوتی تھیں، اب تک یاد آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال قرآن خوانی کا پوچھیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو رقیہ کے طور پہ تو قرآن خوانی جائز ہے، کیونکہ رقیہ کا تعلق ہے دم وغیرہ سے، تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے رقیہ کیا اور کسی نے کرام میں جلیبی کھلا دی، بچے آئے ہوئے ہیں یا بڑے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ایک عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، اور عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف سے ثبوت چاہیے۔ ہمیں نہیں ملتا کہ اسلاف میں کسی کے مرنے پر کسی نے قرآن خوانی کی ہو، تو اس لیے وہ قرآن خوانی ٹھیک نہیں ہے، جلیبی تو پھر اس کے بعد کی چیز ہے۔ باقی جلیبی کھانے سے قرآن کا اجر ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اگر قرآن پڑھا جلیبی کی نیت سے تھا تو پھر تو اجر نہیں ملے گا، اگر قرآن کی نیت سے پڑھا تھا، غریبی میں جلیبی کھا لی، تو اس سے انشاءاللہ قرآن کا اثر ضائع نہیں ہوگا، قرآن کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ میں UAE میں رہتا ہوں، یہاں عرب لوگ بہت اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں لیکن پیر نہیں دھوتے، موزوں پر ہاتھ بھگو کر پھیر دیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موزے تھے ہی نہیں، تو اس پہ مسح کا جواز کہاں سے ثابت ہوگا؟ کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے موزوں پر مسح، تو جتنا حدیث سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا، اپنی طرف سے کسی موزے کو آپ قیاس نہیں کر سکتے ان موزوں پر جو نبی کے دور میں ہوتے تھے، تو اس کے لیے نص چاہیے ہمیں۔ تو اس لیے چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں، علی اطلاق کسی نے بھی عام موزوں پہ مسح کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو حدیث میں جورب کا بھی جو لفظ ہے نا، وہ جورب سے وہی والے جورب مراد ہیں جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے، یہ وہ جورب تھے جو جوتے کا آلٹرنیٹ تھے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں تھا کہ پہلے موزے پہنتے تھے پھر جوتے، وہ جوتے کے آلٹرنیٹ کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو اس لیے سب فقہا نے یہ شرطیں، کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں، ان کا بڑا مقصد یہی ہے کہ کسی درجے میں جوتے کا آلٹرنیٹ بنے۔ وہ کسی نے شرط لگائی اتنے میل چل سکتا ہو، کسی نے کہا پانی نہ جاتا ہو، بہرحال وہ شرطیں فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے، لیکن یہ جو عام موزے ہوتے ہیں ان میں وہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ٹیشو پیپر بھی کوئی پاؤں پہ لپیٹ دے گا تو اس پہ بھی مسح جائز ہے، یہ بھی غلط ہے، تو کیونکہ پھر تو ٹیشو پیپر کو بھی جائز، کچھ بھی چڑھا لو تھوڑی ہو جاتا ہے اس سے۔ اور یہ تو موزے بعض لوگ کہتے ہیں حرج کی وجہ سے ہے نا، کہ موزے اتارنے میں حرج واقع ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے وضو پاؤں میں مسح کی اجازت دی، تو عام موزے اتارتے ہوئے بھی حرج ہوتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ عام موزے اتارنے میں حرج نہیں ہوتا، عام موزے پہن کے بھی پورا وضو ہو سکتا ہے، پاؤں گیلے ہو سکتے ہیں آپ کے، تو آپ کہہ سکتے ہو پاؤں گیلے ہو جائیں گے، بے چینی ہوگی، تو یہ بے چینی ہونا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے، تو عذر اس کو شریعت نے عذر نہیں سمجھا۔ یہ تو آپ پاؤں گیلا ہے یا موزہ گیلا ہو گیا، اس کو شریعت تھوڑی عذر مانتی ہے، تو عذر تو وہ عذر مانا جائے گا جس کو شریعت عذر مانتی ہے۔ تو شریعت اس موزے کو عذر مانتی ہے کہ جس کو اتارے بغیر پاؤں دھونا ممکن ہی نہ ہو، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ بھائی اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر مسح کر لو۔ ان موزوں کو تو آپ پہن کے بھی پورے پاؤں دھو سکتے ہو، تو اس پہ مسح کہاں سے جائز ہو گیا؟ بعض لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس امام نے عام موزوں پہ مسح کیا ہو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا ذمہ دار وہ امام ہے جو عام موزوں پہ مسح کر رہا ہے۔ اس لیے ذمہ دار ہے کہ بھائی تم انڈیویجولی نماز جیسے چاہے پڑھو، لیکن جب تم مقتدیوں کو نماز پڑھا رہے ہو تو آپ ان کی رائے کا بھی تو احترام کرو نا۔ آپ کے پیچھے ہر مکتبہ فکر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ایک قرآن و سنت سے جو رائے ہے اپنے مقتدیوں پر آپ وہ زبردستی کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو آپ چند علماء ہیں جیسے سعودی عرب کے شیخ بن باز تھے، شیخ صالح العثیمین تھے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ، یہ تینوں تھے، اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا ایک تفردات تھے، تو آپ ان کے تفردات کو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ سب پہ مسلط کر دیں۔ ٹھیک ہے، سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن قرآن و حدیث کی تحقیق میں جب ہم اختلاف ہوگا تو پھر عوام کو، مجتہدین کو فالو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ہر ایک کی ایسی انڈیویجولی رائے کو اگر ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک مصیبت بن جائے گی۔ اگر کسی عالم کو اس رائے پر اعتماد نہیں ہے جو جمہور کی رائے ہے تو وہ اپنی انفرادی نماز پڑھیں، لیکن جب جماعت سے کرائیں تو پھر ان کو ان ائمہ کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا، اور عوام کے جو فقہی مذہب ہے اور عوام کی جو رائے ہے اس کا بھی اعتبار اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ بیوی میکے میں تھی اور شوہر دوسرے شہر میں تھا، بیوی بیمار ہوئی تو شوہر نے اس کے پاس پیسے بھیجے، شوہر کی ماں نے اس سے فون کر کے لڑائی کرنا شروع کر دی کہ تو نے اپنی بیوی کو پیسے کیوں بھیجے؟
ان کی اماں کو چاہیے کہ آپ کے میاں بھی تو اپنی اماں سے پوچھے بغیر آپ کو پیسے بھیجتے ہوں گے نا. خیر، شوہر نے غصے میں کہا کہ کیا چھوڑ دوں اپنی بیوی کو؟ تو ماں نے کہا چھوڑ دو. تو شوہر نے کہا کہ چھوڑ دی. اس وقت اس کے دماغ میں طلاق کا کوئی خیال نہیں تھا. بعد میں اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیا ان الفاظ سے طلاق تو نہیں ہو گئی، اور پھر اس نے بیوی سے فون کر کے رجوع بھی کر لیا. رہنمائی فرمائے. ایسے موقع پہ یہ چھوڑ دیا کہ الفاظ صریح طلاق ہی ہیں. یہ کہنا کہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو کیا نیت تھی بھائی؟ ماں کہہ رہی ہے چھوڑ دو یعنی خود کہہ رہے ہو چھوڑ دو اس کو، اماں کہہ رہی ہے ہاں چھوڑ دو، تو میں نے چھوڑ دیا. تو اور طلاق نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ چھوڑ دیا کا لفظ ایسے موقع پہ صریح طلاق کے حکم میں. اور صریح طلاق اگر 3 دفعہ دہرائی جائے تو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 1 دفعہ دہرائی جائے تو 1 طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. تو اگر اس سے پہلے آپ نے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں اور 1 دفعہ آپ نے یہ لفظ بولا ہے تو پھر فون کر کے رجوع کر لیا تو طلاق تو ہو گئی، لیکن رجوع بھی ساتھ ساتھ ہو گیا. آئندہ زندگی میں کبھی 2 طلاقیں دیں گے تو نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. فیضان صاحب کراچی سے، کیمرہ بیچنا اور ریپیئر کرنا کیا حلال ہے؟ کچھ لوگ اس کام کو حرام کہتے ہیں کیونکہ کیمرے سے تصویر بنائی جاتی ہے. اس پر آپ تفصیلی رہنمائی فرما دیں. دیکھو، ہر وہ آلہ جس سے گناہ کیا جاتا ہو اس آلے کا بنانا حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ گناہ کے علاوہ جائز چیزوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہو. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ ہی کے کام میں استعمال ہوں گی، جیسے موسیقی کے آلات، تو ان کا تو کوئی جائز مصرف ہے ہی نہیں، تو وہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو کیمرہ ہے اس کے تو جائز، میں جو ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ بھی تو موبائل کے کیمرے سے ہی کروا رہا ہوں نا. تو کیمرہ تو جائز کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے، ناجائز کاموں میں بھی. اب آپ کسی کو بیچتے ہیں، اگر وہ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو یہ اپنا عمل ہے اس کا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ چھری بنا کے بیچتے ہیں، چاقو سے تو لوگ بندے بھی قتل کرتے ہیں. اسلحہ کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں، تو کتنے بڑے بڑے دکانیں کھلی ہوئی ہیں اسلحے کی، تو حالانکہ ان اسلحوں سے ناجائز قتل بھی ہوتے ہیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے ڈیفنس کے لیے اسلحہ بنایا، آپ اب کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو غلط استعمال کر رہا ہے اس کو، وہ ناجائز، اس کا عمل ناجائز ہوگا. تو لہذا آپ کیمرے کا کام کر سکتے ہیں، اگر کوئی اسے غلط استعمال کرے گا تو وہ خود گناہگار ہوگا، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے انڈیا میں مارکیٹ یا بس میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں لوگ مار پیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی انڈیا میں مارکیٹ میں مار پیٹ ہو رہی ہے. حیرت. اس وجہ سے ڈر لگتا ہے نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ دیکھو، اسلام میں سب سے اہم حکم نا توحید کے بعد نماز کا ہے. پورا زور لگائیں، کسی قیمت پہ نماز قضا نہ کریں. سامنے نماز پڑھنے میں مار پیٹ کا خطرہ ہے، چھپ کے نماز پڑھ لیں. تو پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر اگر بے تحاشا مار پیٹ کا یا جان کا خوف ہو یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف ہو تو پھر نماز قضا کرنے کی اجازت ہے. احتیاطاً توبہ استغفار بھی کریں اور ایسی مارکیٹ کو چھوڑیں، کسی اور مارکیٹ میں جائیں جہاں مار پیٹ نہ ہوتی ہو. بہرحال شدید مار پیٹ کا اندیشہ ہو یا جان کا خطرہ ہو تو پھر مجبوری ہے، جان بچانا پہلے فرض ہے. کسی ہندو کے گھر کا کھانا کھانا یعنی اس کے برتن میں پانی یا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اگر ناپاکی کا یقین نہ ہو تو کھا سکتے ہیں. عباس صاحب کراچی سے، کرپٹو سے کمایا ہوا پیسہ استعمال میں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ جو کما لیا وہ استعمال میں لے آئیں، آئندہ کے لیے یہ کام نہ کریں کیونکہ اس میں بہت سارے علماء کو بہت سارے تحفظات ہیں. خاص طور پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو کرنسی کے مسائل اور بینکنگ کے مسائل میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، ان کا بھی ابھی تک کرپٹو کرنسی کے جواز کا فتویٰ نہیں آیا، لیکن انہوں نے بہت ڈیپ میں جا کے غور کیا. اور ہم نے بھی شروع میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا کیونکہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہوں نے ہمیں جو بات بتائی وہ بعد میں پھر وہ ویسے نکلی نہیں، تو ماہرین کا اختلاف ہے اس میں. تو اس لیے علماء اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں. احتیاط یہی ہے کہ آپ اس سے ایوائڈ کریں. میں تامل ناڈو کی مسجد میں مؤذن ہوں. یہاں عصر، عشاء اور فجر کی نماز کے بعد لوگ تسبیح گننے کے بعد پھر 10 مرتبہ سارے لوگ زور زور سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. مسجد والوں کو محبت سے پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھو سنت پر اکتفا کرو. اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد یہ کیا جائے. نمازوں کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی نبی نے بتا دیا ہے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. تو ان چیزوں سے پھر جو ہے وہ شریعت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، بدعتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے محبت سے آپ مسجد والوں کو سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ.
اتنا فساد نہ کھڑا کریں، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور امام کی بے اکرامی بدتمیزی نہ کریں، بعض لوگ بدتمیزی امام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بدعت کو بدعت کہنا ضروری ہے، وہاں ساتھ ساتھ مسجد کے امام کا احترام بھی ضروری ہے۔ احترام کے ساتھ سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے چھوڑ دیں اپنے حال پہ، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ عابد صاحب پوچھتے ہیں جی، دین، اسلام اور مذہب کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دین تو طریقہ حیات کو کہتے ہیں کہ آپ نے کن اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں کا دین اسلام ہے، ہم نے اسلام کو سامنے رکھ کے، عیسائیوں کا دین کرسچینٹی ہے، انہوں نے عیسائیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، یہودیوں کا دین یہودیت ہے۔ تو اللہ کی نظر میں جو مقبول دین ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صرف اسلام ہے، اللہ کا کہنا یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باقی مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی میں ذہب یذہب سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، اور مذہب جانے کی جگہ، اس میں ظرف۔ تو جانا اگر فزیکل جانا ہو، یعنی فزیکلی آپ چل کے جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، جانے کی جگہ۔ اور اگر آپ کی رائے کہیں چلتی بھی جا رہی ہے اور کسی ایک جگہ جا کے آپ کی رائے ٹک گئی ہے، تو وہ بھی ایک مکان میں جا کے رک گئی ہے نا، تو اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے غور و فکر کر کے جو رائے قائم کی ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے۔ تو اسی وجہ سے مذہب فقہی رائے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں امام بخاری کا مذہب یہ ہے، امام ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار ابن تیمیہ کا مذہب کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور تھا؟ تو بھائی وہاں مذہب رائے کے معنی میں ہے کہ انہوں نے جب غور کیا تو ان کی رائے جہاں جا کے ٹکی تو یہ ان کا مذہب کہلاتا ہے۔ تو جو فقہی مذاہب جو مرتب اور مدون ہوئے ہیں نا، وہ 4 ہیں، تو اس لیے ان کو 4 فقہی مذاہب کہا جاتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو ان کو اس معنی میں مذہب کہا جاتا ہے کہ ان مجتہدین نے قرآن و سنت میں غور کر کے جو جہاں ان کی رائے جا کے ٹکی ہے، وہ جو رائے بنی ہے اس کو مذہب کہا جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں، تو عام لوگ اس ٹرم سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یار یہ مفتی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، 4 مذاہب ہیں، اسلام تو ایک مذہب ہے۔ تو بھائی جہاں مسائل میں اختلاف ہوگا وہاں کسی کی جو کوئی نہ کوئی رائے تو ہوگی نا۔ تو اجتہادی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے، جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، تو اس رائے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ مذہب دین کے معنی میں نہیں ہے، یہ مذہب رائے کے معنی میں ہے کہ جب قرآن و سنت میں غور و فکر کیا تو ایک کی رائے یہ بنی، ایک کی رائے، اور دونوں رائے کا قرآن سنت سے یعنی صحیح ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اس کو بھی شریعت نے کالعدم نہیں قرار دیا ہے، کیونکہ مجتہد کے بس میں یہی ہے غور و فکر کر کے ایک رائے قائم کرنا۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں بہت واضح بیان کر دی ہیں، اس میں تو رائے کا اختلاف ہو نہیں سکتا، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ڈیپ میں جائیں گے تو اس میں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں، تو پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، تو اس اختلافی رائے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی عالم کے، مفتی کے منہ سے یہ سنیں نا کہ اسلام میں 4 مذاہب ہیں، تو ایک دم ٹینشن میں نہ جایا کریں۔ وہاں مذاہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تو ایک ہی مذہب ہے، یعنی ایک ہی دین ہے، ہاں اس میں کچھ اختلافی مسائل میں رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں یہ مذہب ہے ابو حنیفہ کا، یہ مذہب ہے سفیان ثوری کا، جگہ جگہ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ مذہب شافعی ہے۔ تو عوام پریشان ہوتی ہے ترجمہ دیکھ کے، اب ان کا امام شافعی کا کوئی اور مذہب تھا، تو وہاں مذہب کا معنی دین نہیں ہے، وہاں مذہب کا معنی رائے ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں صحیح دین کیا ہے، جو ہماری رائے ہے، جو ہم نے دلائل کے بعد ایک مضبوط رائے قائم کی اور اس میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہے، وہ یہ کہ اسلام برحق ہے۔ انبیاء کرام پر بنی ہوئی فلمیں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ہمیں تو بھائی اس پہ اطمینان نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شبیہ آئے گی آپ کے دماغ میں، نبی کا تصور آئے گا کہ نبی ایسے ہوتے تھے، تو یہ تو کیوں آپ کسی شخص کو پیغمبر جیسا حلیہ فرض کر لو اس کا؟ یہ تو پیغمبروں کی شبیہ بنانا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا، چاہے فلم میں ہی ہو۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال میں تمام پیغمبروں سے سب سے زیادہ تھے، حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، شاعر نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ جمال تھا، تو آپ کی کوئی کاپی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب کسی کو بھی ایکٹر بنا کے لے آیا جائے، نقل کفر نبی کی شکل، اس کو یہ فرض کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ایسی تھی، تو آپ خود سوچو کہ یہ تو ذہن میں بیٹھ جائے گی صورت کہ یار ایسے ہوتے تھے، چاہے آپ کتنا ہی ذہن میں رکھو گے نہیں ایسے نہیں تھے، وہ جب بھی ایک کیریکٹر کسی شکل میں آتا ہے تو آپ کا دماغ جاتا ہے اس طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کی ادب کے خلاف ہے، اس لیے ہم انبیاء کی جو چاہے ویڈیو میں ان کی شبیہ بنائی جائے یا ہاتھ سے بنائی جائے یا کسی اور یعنی کسی بھی طریقے سے، تو اس کو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جرت کا کام ہے۔ تنویر احمد کشمیر سے، میں جب گھر آتا ہوں تو بہت غصہ آتا ہے، اسکول اور مسجد میں ٹھیک رہتا ہوں، تو گھر آیا ہی نہ کریں بھائی، وہیں سو جایا کرو جا کے۔ تو غصہ آتا ہے، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ انسان کے اخلاق کا گھر سے باہر نہیں پتہ چلتا، گھر کے اندر پتہ چلتا ہے۔ گھر کے باہر سارے بااخلاقی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے بدتمیزی کریں گے آگے سے چپیڑ مارے گا سامنے والا۔ گھر میں بھی عورتیں بچے ہوتی ہیں، وہاں بدتمیزی کرو گے تو کون چپیڑ مارے گا وہاں پہ؟ یا ابا ہوتے ہیں، وہ ویسے بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں چپیڑ مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے گھر میں آج کل نوجوانوں کو بہت غصہ آتا ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بااخلاق ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ بہرحال آپ کو احساس ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ گھر آتا ہوں غصہ ہوتا ہوں، تو کنٹرول کریں اپنے آپ کو، غصہ ہو تو اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں۔ مجھے عمرے پر جانے کی بہت خواہش ہے لیکن میرے ساتھ محرم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، 7 سال کا بیٹا ہے، ایسے میں اکیلے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں 7 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بالکل سمجھ نہیں ہوتی، تھوڑا سا انتظار کر لیں، 10 سال کا ہو جائے پھر آپ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ابھی یہ اتنا چھوٹا بچہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور عمرے میں بڑا فتنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غیر مردوں میں جوان عورت جب جاتی ہے اور کتنے دن ساتھ گزارتے ہیں، تو عورت پہلے ہے اور عمرہ یا حج کرنے والی وہ بعد میں ہے، مرد پہلے ہے، عمرہ یا حج کرنے والا وہ بعد میں ہے۔ اس لیے اس شریعت نے اتنے لمبے سفر میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو آپ کا یہ شوق اچھا ہے، اس پہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن بچے کے 10 سال کا ہونے کا آپ انتظار کر لیں۔ ہماری ایک نسوار کی دکان ہے، ماشاءاللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ نسوار کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں، میری عمر 25 سال ہے، جماعت کے وقت میرا دکان پر بیٹھنا کیسا ہے؟ نسوار کا کاروبار جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ صحت کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے۔ جتنے بھی ماہر ڈاکٹر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نیکوٹین ہے اس کے اندر، تمباکو ہے، یا اب یہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتی ہیں، آپ کی باڈی کے بلڈ کو آرٹیفیشلی سرکولیٹ کر دیتی ہیں، پھر جب وہ نہیں ملتی تو کھوپڑی خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں نسوار والوں کو جب نسوار نہیں ملتی تو وہ ان کی کھوپڑی ایسی آؤٹ ہوتی ہے، مار دے بندہ وہ کھینچ کے۔ ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں میرے والد صاحب نسوار رکھتے ہیں، جب رمضان آتا ہے نا تو افطاری کے وقت ان کی جو انہوں نے گھر میں ٹینشن مچائی ہوئی ہوتی ہے نسوار نہ ہونے کی وجہ سے۔ پان والوں کا بھی یہی حال ہے، اس میں تمباکو ہے، وہ نہ ملے تو ان کے بھی دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے نسوار پان کا کام حلال ضرور ہے، لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے، چاہے پان ہو چاہے نسوار ہو، تمباکو والے پان کی بات کر رہا ہوں تو جائز ہے۔ باقی جماعت کے وقت دکان میں بیٹھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جماعت کی نماز کی جو فضیلت بیان کی، وہ تو صاف طور پر اللہ نے تاجروں کا تذکرہ کیا۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، مسجد میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی۔ عبداللہ بن عمر بازار میں چلتے تھے تو دیکھتے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا سب تاجر دکانوں کی نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے آیتیں نازل کی ہیں کہ تمہیں تجارت جماعت سے غافل نہیں کر رہی ہے، تو اس لیے آپ دکان بند کریں اور مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ اچھا بھائی، اگر ایام میں 3 دن بلیڈنگ ہو اور پھر 1 دن کے لیے بلیڈنگ رک جائے اور پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو بیچ میں 1 دن بلیڈنگ رکی اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایام میں اگر 3 دن بلیڈنگ ہوئی اور 1 آدھ دن رک جائے پھر
بعد میں بھی آ جائے دوبارہ تو وہ ایام حیض ہی شمار ہوں گے، کیونکہ کنٹینیوسلی خون بلڈ نہیں آتا خواتین کو، بعض دفعہ رک رک کے آ رہا ہوتا ہے، تو وہ حیض کے ایام ہی شمار ہوں گے۔ اور اس دوران اگر یقین ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو روزہ رکھ لیں، یقین نہ ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ بلیڈنگ بند ہو گئی، روزہ رکھ لیا اور پھر اگلے دن بلیڈنگ آ گئی تو وہ روزہ ضائع ہو گیا، یعنی فاسد ہو گیا۔ یہ فاسد کا مطلب پھر وہ روزہ نہیں کہلائے گا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جب وہ مسجد میں وہ لڑکی والے پہنچ گئے، ادھر سے دولہا ٹائم پہ پہنچ گیا۔ یہ ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی نکاح پڑھاتا ہوں، ٹائم پہ دولہا ہی نہیں پہنچتا تو میں اس سے کہتا ہوں یار تم اپنی شادی میں ٹائم میں نہیں پہنچ رہے تو باقی کام کیا تم ٹائم پہ کرو گے۔ تو ٹائم پہ آپ پہنچ جائیں تو امام صاحب جو بھی قاضی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ نکاح پڑھا دیں، بھائی میں نے فلانی کا نکاح ڈمکانے سے کرا دیا، اتنے مہر میں قبول ہے بھائی۔ تو اس موقع پر لڑکے والے اگر کوئی چھوارے مٹھائی وغیرہ بانٹنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر وہیں سے لڑکی والے اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ لڑکے والے اگر رخصتی ہے تو لڑکے والے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، اور نہیں ہے رخصتی تو جب رخصتی ہوگی اس وقت جا کے دلہن کو لے آئیں۔ تو یہ تو نکاح کا ہو گیا، اور کوئی برات نہیں ہوگی اس میں۔ پھر کیا ہوگا کہ جب رخصتی کا ٹائم ہے تو لڑکے کی طرف سے بھائی اس کی اماں، اس کی بہنیں جو بھی دلہن کو لے جانا چاہتی ہیں بڑی عزت محبت کے ساتھ جائیں دلہن کے گھر میں۔ لڑکے والے جو ہے پھر وہ دلہن کو لینے چلے جائیں، بارات نہ جائے، 4-5 افراد چلے جائیں، دولہے کی اماں چلی جائیں، دولہے کی بہنیں چلی جائیں، اور اگر دولہا بھی چلا جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ وہ حسب ذائقہ آپ خود یعنی فیصلہ کر لیں گے کہ دولہا کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے دولہا بھی جاتا ہے، بعض میں رواج ہوتا ہے دولہا نہیں جاتا۔ تو خیر 5-6 افراد چلے جائیں، تو جب وہ دلہن کے گھر جائیں گے رخصتی کے لیے گاڑی واڑی لے کے یا گھوڑا لے کے، تو پھر اگر کھانے کا ٹائم ہے تو لڑکی والے ان کو کھانا کھلا دیں، معزز مہمان ہے، چائے کا ٹائم ہے تو چائے پلا دیں، تو وہ حسب ذائقہ جیسا کرنا چاہیں۔ اس کے بعد جناب وہ دلہن کو بٹھا کے لے آئے دولہا کے گھر میں۔ اگلے دن دولہا صاحب اگلے دن یا 3 دن کے اندر دولہا صاحب ولیمہ کریں، اور اس میں اپنی استطاعت کے بقدر لوگوں کو بلائیں اس میں کہ بھئی آ جاؤ، بھئی سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے، خواتین کا الگ مردوں کا الگ، اس میں جناب آپ کھانا وانا کھلائیں اور سب پتلی گلی سے کھانا کھا کے واپس نکل جائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط رسومات ہیں، ہندوؤں سے لی گئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ان رسومات کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں آپ۔ مچھر جلانے والی مشین کے استعمال کا حکم۔ سلیم ندوی انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا مچھر کو جلا دینے والی مشین کا استعمال جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ ایک مچھر کو الگ الگ پکڑ کے مارنا تو آسان کام نہیں ہے، تو مجبوراً اس کی گنجائش ہے۔ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو مکھیاں جلانے والی مشین ہے یا مچھر جلانے والی مشین یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ محمد حنیف مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ غلطی سے کبھی فون باتھ روم میں بھی چلا جاتا ہے، نیز ہمیشہ باوضو بھی نہیں رہتے، تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ بھائی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں آپ، اور اگر واش روم میں جانا ہو تو ڈسپلے پہ قرآن کا صفحہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈسپلے پہ قرآن کی آیتیں کھلی ہوئی ہیں پھر واش روم میں لے جانا بے ادبی ہے۔ اگر وہ میموری کارڈ میں ہے، ڈسپلے سے غائب ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جو قرآن کا پیج ہے وہ 0101 ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے، وہ آیتوں کی شکل میں نہیں ہوتا۔ جب وہ کھلتا ہے تو پھر آیتوں کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اگر وہ پیج آف ہوا ہوا ہے یا وہ ڈسپلے پہ یعنی اسکرین پہ ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو واش روم میں لے جا سکتے ہیں، اور بے وضو ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش کرنے کا حکم۔ محمد قاسم جرمنی سے پوچھتے ہیں جرمنی کے قانون کے مطابق جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، لہذا یہاں کے مسلمان بھی جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کرتے ہیں، اس طرح ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہوگا؟ جی گوشت تو بالکل حلال ہے، کیونکہ جب تک زندہ ہے اس کے گلے پہ چھری پھرے گی اللہ اکبر پڑھ کے تو وہ حلال ہو جائے گا، لیکن یہ کام بہرحال ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا جو بلڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کی باڈی سے نکل جائے، کیونکہ بلڈ ایک گندی ناپاک چیز ہے، وہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ جانور کو بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر ذبح کرنے کے بعد وہ بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے، اور وہ اس کی گوشت کو پوسٹ میں کافی حد تک بلڈ رہ جاتا ہے، کیونکہ جب جانور ہوش میں ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دماغ جو ہے وہ آرڈر بھیجتا ہے ذبح کے دوران کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، تو جسم تڑپتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل بہت زور سے دھڑکتا ہے، اور جتنا بلڈ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ اس کی رگوں سے نکل جاتا ہے، بے ہوشی میں یہ حکمت فوت ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے شریعت کی حکمت اور مزاج کے بہرحال یہ عمل خلاف ہے، کیونکہ وہ گوشت صحیح طرح سے پاک نہیں ہوتا، لیکن حلال ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس لیے اس عمل سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں جانور اتنا پاورفل ہے کہ وہ قابو میں ہی نہیں آ رہا، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دودھ پیتے بچے کی الٹی کا حکم۔ محمد طاہر اٹک سے پوچھتے ہیں دودھ پیتے بچے یا بچی کی الٹی کا کیا حکم ہے، کیا وہ ناپاک ہوتی ہے؟ نہیں جناب، وہ ناپاک نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتی ہے۔ وہ علامہ اقبال ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا، وہ پڑھنے لگے بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی، تو اصل میں لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی، بڑھیا کوالٹی۔ تو ان کا بچپن کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، تو یہ جب بھی میں کو الٹی کا لفظ کہیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے۔ لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی، تو وہ پڑھ رہے تھے بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی۔ اسی طرح ایک سعودی عرب سے ایک صاحب آئے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یہ لیسبیل ہی چوک کدھر ہے؟ کہیں انہوں نے بورڈ میں دیکھ لیا لسویلا چوک، تو وہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ لیسبیل ہی چوک کدھر ہے۔ تو میں نے کہا جمع ہو گلن سے پوچھیں، ہمارے ساتھ ایک بلوچی کھڑے ہوئے تھے، ان کا نام تھا جمعہ گل، وہ جمعہ گل ایسے لکھا جاتا ہے نا، تو اس کو جمع ہو گلن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے کہا جمع ہو گلن بتائے گا آپ کو کہ لیسبیل ہی چوک کدھر ہے۔ تو عورتیں جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں؟ سندس قاضی، خواتین جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھیں گی یا ظہر کی 4 رکعت؟ بھائی خواتین اگر جماعت سے جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہیں تو جیسے مرد 2 رکعت پڑھتے ہیں خواتین بھی 2 رکعت پڑھیں گی، ظہر کی نماز ان سے ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی اپنی الگ نماز پڑھ رہی ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ رہی، تو پھر وہ ظہر ہی کی پڑھیں گی، پھر وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی۔ 4 سنت موقدہ، 4 فرض اور 2 سنت موقدہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ محمد مقصود نے پوچھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھائی آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھی کو دیکھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گی، تعبیر کی جائے گی، اس کو قرآن و سنت پہ پرکھا جائے گا کہ اس کے مطابق اس کا مطلب لیا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی کو نبی خواب میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ بھئی تم پہ نماز معاف ہے یا تم داڑھی کاٹ لو، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا مجھے داڑھی کاٹنے کی اجازت ہے۔ نہ 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 نہ، نبی کی جو جاگتی حالت کی باتیں ہیں جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں ان کو پہلے رکھا جائے گا اور خواب کی بات کو دوسرے نمبر پہ اس کی تعویل کی جائے گی۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، دیکھیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک کام آپ کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ فلاں کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کر دو، یا بجلی کا بل مثلا جمع کرا دو۔ جاگتی حالت میں رات کو جاگتی حالت میں آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا صبح 8 بجے تم نے بجلی کا بل لازمی جمع کرا دینا ہے۔ خواب میں آ کے آپ کے ابو آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا صبح 8 بجے تم نے بل جمع نہیں کرانا، اور فار ایگزامپل یہ خواب بھی سچا ہو۔ اب آپ جب صبح 8 بجے اٹھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ بل جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ ظاہر ہے کرائیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے بل نہیں جمع کرایا اور ابا نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ بل جمع کرا دینا، آپ کے ابا خواب میں آپ نے کچھ اور کہا، تو ابا کہیں گے میں جاگتے ہوئے جو کہہ رہا ہوں اس کو فوکس نہیں کر رہے، خواب کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تو خواب کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی جاگتی حالت میں باتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہاں رات کو جو ابا نے خواب میں آگے کہہ دیا کہ جمع نہیں کرانا تو اس میں کوئی تعویل کی جائے گی اس کی، تو وہ تو خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کوئی ایسی بات کریں تو اس کو قرآن و سنت پہ رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کی تعویل کی جائے گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے جاہل پیروں نے خوابوں پہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور کہ مجھے نبی نے خواب میں یہ فرمایا تو مجھے نبی خواب میں یہ فرمایا۔ ان میں بہت سے جھوٹے ہوتے ہیں، خواب آیا نہیں ہوتا، اور اگر آیا بھی ہے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے خواب میں تو آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ تفصیل سے وضاحت کر دیں۔ عائشہ فاطمہ سرگودا سے۔ دیکھیے خواب کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں۔ وہی ختم ہو گئی لیکن خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں، خوشخبری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ نیک خواب،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو مومن ہے اس کا ہر خواب یعنی قریب ہوگا کہ یہ بات قریب ہوگی کہ اس کا ہر خواب سچا نکلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کو بالکل کالعدم قرار دینا بھی درست نہیں ہے، لیکن خواب کو اتنا یقینی کر لینا کہ قرآن و سنت قرار دینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کو 46 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے نا وحی کو، تو پھر ایک حصہ اس کا خواب بنتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے وحی کرتے ہیں وہ یقینی ہے، تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو خواب میں بھی کوئی میسج دے دیتے ہیں. تو لیکن وہ میسج کے یقینی ہونے کا ہمیں اتنا یقینی نہیں ہوتا جتنا قرآن و سنت ہے، کیونکہ قرآن و سنت تو عین نبوت ہے. تو اس لیے کسی کو اچھا خواب آئے تو اس کا اچھا مطلب لیا جا سکتا ہے. امکان کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، امکان کے درجے میں 100% یقین نہیں ہے. اور اگر برا خواب آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اسے چاہیے کہ تھوک دے اور کروٹ بدل دے. ایسے تھو کر کے نا، اگر آپ کو کسی کروٹ پہ لیٹے میں آپ کو خواب آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے، ہلکا سا، جس کو تفت کہتے ہیں عربی میں، کہ وہ زیادہ تھوک نہ نکلے، تھوڑا سا جھاگ ایسے کر کے 3 دفعہ تھوک کے آپ کروٹ چینج کر لیں اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیں تو انشاءاللہ اس خواب سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو خواب میں بعض دفعہ کوئی مستقبل کی بات پتہ چل جاتی ہے، امکان کے درجے میں یقین نہیں ہوتا. لیکن میں اس میں بھی ایک بات عرض کروں کہ خواب سے کوئی شرعی مسئلہ کبھی چینج نہیں ہوگا. کوئی بھی خواب آپ کو آ گیا تو اس میں شریعت تبدیل نہیں ہو جاتی. آپ کو 100 دفعہ خواب آئے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو یہ جائز نہیں ہے داڑھی کاٹنا آپ کے لیے، کیونکہ جو ہمارے پاس جو وہی اصل شکل میں پہنچی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے. اسی طرح خواب میں بلا وجہ کسی سے بدگمان ہو جانا، کوئی خواب میں آ کے بعض کوئی پیغام مل رہا ہے کہ فلاں چور ہے، تو اب آپ نے لوگوں کے سامنے خواب بیان کرنا شروع کر دیا کہ مجھے خواب میں بتایا کہ چور ہے، تو کسی کا چور ثابت ہونا یہ خوابوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے اپنا تخیلات بھی ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو خود بخود چور سمجھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو خواب میں وہ چور ہی لگ رہا ہوتا ہے پھر. تو اس لیے کسی سے بدگمان ہونا خواب کی بیس پہ جائز نہیں ہے، اور کوئی شرعی مسئلے کا تبدیل کر دینا جائز نہیں ہے. ان سب باتوں کو سے اگر بچ کر خواب سے ایک اچھا گمان رکھ لیا جائے کہ اچھا خواب ہے تو انشاءاللہ اچھا مطلب ہوگا تو پھر ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کالعدم بھی قرار نہیں دیا خواب کو. اور قرب قیامت میں آپ نے فرمایا مومن کا خواب، تو جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جو کامل مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے خواب جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو سچے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ اب وہ نبوت سے دور ہو رہے ہیں، نبی کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ جتنا نبی سے دور ہوں گے زمانے سے برکتیں کم ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی تلافی پھر اس طرح سے کریں گے. اور مبشرات فرمایا کہ جو دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے ان کو خوشخبریاں بھی ملیں گی خواب میں، تاکہ وہ دین پر قائم رہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوگی ان کی کہ ان کو اچھے خواب دکھا کے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلے عمل ہے اس کے بعد یہ خواب ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے، آپ نے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو آپ روزانہ خواب میں جنت الفردوس میں گھوم رہے ہوں، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بدعملی کرے گا جہنم میں جائے گا. تو یہاں پھر اس خواب تو 46واں حصہ ہے نا وہی کا، اور جو 100% وہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ برا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے آپ اگر برے عمل کر رہے ہیں اور آپ روزانہ جنت الفردوس میں خواب میں گھوم رہے ہیں تو قطعاً آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ شیطان بھی خواب میں تصرف کرتا ہے. اور اگر آپ شریعت کے فرائض واجبات کی پابندی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے پورا شریعت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن خواب میں آپ کو آ رہا ہے کہ آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تسلی رکھیں، یہ تسلی کر لیں کہ یہ شیطانی خواب ہے جو آپ کو اعمال سے ہٹا رہا ہے، مایوسی کی طرف لے کے آ رہا ہے. تو پہلے عمل ہے، خواب بعد میں، یہ ذہن میں رکھیں. اور میں نے ایک بات اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کو خواب آتے ہیں نا، جو سوچ کے سوتے ہیں وہی آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خواتین کے جب میرے پاس فون آتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں مجھے سانپ نظر آیا، پھر مجھے چھپکلی نظر آئی، اور تو میں ان سے کہتا ہوں آپ میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. میں کہتا ہوں گھریلو حالات صحیح ہیں؟ کہہ رہی ہیں نہیں گھریلو حالات تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں ساس سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیورانی جٹھانیوں سے بنتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتی. میں کہتا ہوں پھر وہ چھپکلیاں جو ہے نا وہ ساس اور دیورانی ہیں جو چھپکلیاں اور سانپوں کی شکل میں آ رہی ہیں. تو جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا اس کے خواب پھر اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنی پریشانی کو دور کریں. میاں صاحب سے بولیں بھائی مجھے اس خاندان سے ذرا الگ کرو، یا خود ٹھیک ہو جائے اگر آپ غلط ہیں
تو ساس کو ٹھیک کرنا تو آپ کو پتہ ہے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، ساس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کو الگ گھر لے کے دے، اور اگر بیوی کی غلطی ہے تو پھر بیوی کو سمجھائے تاکہ گھر میں جھگڑے ختم ہوں. تو یہ جو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ پہلے سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں. تو جو آدمی خوش نہیں ہوتا اس کو خواب برے ہی آتے ہیں، جو خوش ہوتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ایک اور اہم یہ بھی ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا، اور پیٹ میں گیس ہو اور آپ اسی حال میں چت سو جائیں تو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ پیٹ کا علاج کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ان کو برے خواب آتے تھے، اس خواب میں وہ جن چڑیلے بھوتیں دیکھ رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے گر رہے ہیں، زمین پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل گئی تو شکر ہے مرنے سے پہلے آنکھ کھل گئی ان کی. کبھی دیکھ رہے ہیں کوئی گلا دبا رہا ہے تو، اور کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ رات کو کھانا کب کھاتے ہیں؟ وہ بتا دیں 1:30 بجے رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور 1:45 بجے سو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پیٹ میں گیس اتنی بھری ہوئی ہے، دماغ کی طرف چڑھتی ہے جس سے یہ چڑیلیں آ رہی ہیں، تو آپ رات کو کھانا جلدی کھائیں اور 2 گولی کارمینا گرم پانی سے کھا لیں، اس سے آپ کے خواب اچھے آئیں گے. تو ایسا ہوتا ہے وہ پھر وہ ہوتے ہیں تو وہ خواب خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے رات پیٹ بھاری ہوگا تو برے خواب آئیں گے آپ کو. چت لیٹنے سے برے خواب آتے ہیں، سیدھا جو چت لیٹتے ہیں نا تو معدے پہ بوجھ پڑتا ہے. اس سے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو اکثر ڈراؤنا خواب جب آئے گا نا تو آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہوں گے. کروٹ کے بل لیٹنے میں عام طور پر برے خواب نہیں آتے، یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے کروٹ کے بل سونا چاہیے، اس سے بھی برے خوابوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بھی میں نے بتایا کہ یہ سارے ٹوٹکے اختیار کر لیے، پھر بھی کوئی برا خواب آ رہا ہے تو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف فکر کرنی چاہیے. کہیں آپ کی زندگی میں بدعملی تو نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا، سدھر جا تو، اور پھر انسان کا بچہ بننے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر برا خواب آ رہا ہے تو پھر اس کو اگنور کر دیں، انشاءاللہ پھر آنا بند ہو جائیں گے. لیکن آ رہا ہے تو اگنور کر دیں، بھائی ہمارا عمل ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور جتنی اصلاح ہوگی اس میں ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا صبح بیدار ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں؟ محمد عالم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی اگر آپ بغیر نیت کے سو گئے تو نصف النہار سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں نفل روزے کی. رمضان کے قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتے آپ. رمضان کے قضا روزے کی نیت آپ کو صبح صادق سے پہلے کرنی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح آپ نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، کسی خاتون نے یا مرد نے منت مانی ہوئی ہے، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کریں. باقی جتنے بھی روزے ہیں، جیسے رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ رمضان ہی میں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. نصف النہار کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. نفل روزہ بھی آپ نصف النہار سے پہلے رکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ یار صبح مجھے ڈاؤٹ ہے روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا، صبح دیکھیں گے ذرا موسم سیٹ ہوا تو نفلی روزہ رکھ لیں گے، رمضان کا دوبارہ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو آپ کی آنکھ کھلی تو نصف النہار سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو آپ نیت کر سکتے ہیں. نصف النہار کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں. صبح صادق کا ٹائم دیکھیں، سحری کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اور غروب آفتاب، تو اس کا جو بالکل درمیان کا وقت ہوگا یہ نصف النہار کہلاتا ہے. یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت روزے کی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. شادی سے پہلے تصویر دیکھنے اور بات چیت کرنے کا حکم. محمد جنید ملیشیا سے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور کیا ایک مرتبہ فون پر بات بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اجازت ہے اس کی. تصویر جو ہے اگر دیکھنی ہو، آپ بہتر تو یہ ہے کہ خود ایک دوسرے کو دیکھا جائے، جو ہے نا براہ راست دیکھا جائے، کیونکہ لڑکیوں کی تصویریں جب اس طرح سے واٹس ایپ وغیرہ پہ جاتی ہیں وہ پھر سیو نہیں ہوتی. وہ تو اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو موبائل کی جو دکان والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا ریکور کر کے پھر وہ تصویریں جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ پر اور ادھر ادھر. تو لڑکی کی تصویر موبائل پہ سیو نہیں ہوتی، اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے. دیکھنا جائز تو ہے رشتے کی نیت سے، ڈیجیٹل تصویر کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن افضل یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لو، تو براہ راست دیکھنے کا حکم ہے. ویسے بھی تصویروں میں دھوکے بہت ہوتے ہیں، کئی شادیاں تصویروں کی بیس پہ ہوئی ہیں، وہ تصویر میں کیا تھا اور بعد میں کیا نکلا، ایک زندگی بھر کا ایک درد سر بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اس طرح سے براہ راست دیکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. بیوی کا بغیر عذر طلاق کا مطالبہ کرنا.
عبد الصمد اٹک سے پوچھتے ہیں ایک شخص سے اس کی بیوی بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگ رہی ہے جبکہ خاوند اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے، تو ایسی بیوی کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز کیا فسخ نکاح یا خلا کی صورت میں شوہر حق مہر دینے کا پابند ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو منافقات میں شمار کیا ہے جو بلا عذر شوہر سے طلاق مانگتی ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو بلا وجہ شوہر سے طلاق مانگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی معقول ریزن ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اور جب یہ بلا وجہ آپ سے طلاق مانگ رہی ہیں تو آپ یہ پابند کر سکتے ہیں میرا مہر واپس دو تو میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اور خلا اسی کو کہتے ہیں کہ عورت کا مطالبہ ہو اور وہ مہر واپس کر کے آپ سے طلاق مانگ رہی ہو، تو اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ جو عدالت میں آج کل خلا چل رہا ہے نا، یک طرفہ ڈگری جاری کی جاتی ہے، یہ خلا نہیں ہے شریعت میں، یہ فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح کی شرائط بھی اکثر یہاں پائی نہیں جاتی ہیں، تو مہر اس کو پھر وہ دینے کی پابند ہوگی، اور اگر شوہر دے دے مہر اس کو تو اس کی طرف سے گریوی ہو جائے گی، یہ ثواب ہو جائے گا۔ جادو کی کیا حقیقت ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ محمد عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ بھائی محمد عمر صاحب، جادو کی حقیقت یہ ہے، پہلے میں بتا دوں جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جادو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اسباب مخفی ہیں، جس کی ریزن بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے۔ دیکھیں یہ پین میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے ہاتھ چھوڑا، یہ پین نیچے گرا، اس کی ریزن سمجھ میں آتی ہے، بھائی جب بھی کوئی چیز چھوڑیں گے تو گریویٹی کی وجہ سے وہ نیچے ہی جائے گی، لیکن اگر یہ چیز نیچے جانے کے بجائے اوپر آنا شروع ہو جائے اور آپ کو کوئی دھاگا بھی نظر نہ آ رہا ہو تو یہ جادو ہے۔ تو اسباب مخفی ہوں، اب یہ جب چیز اوپر جانا شروع ہوگی، میں تو چونکہ جادوگر نہیں ہوں اس لیے اوپر میں ہاتھ سے لے کے جا رہا ہوں، اگر یہ خود بخود جانا شروع ہو جائے تو اس کے اسباب مخفی ہیں، یعنی اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے لیکن وہ لاجک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ لاجک کیا ہوتی ہے کہ ایسا باریک سا دھاگا لگا ہوا ہے جو پبلک کو نظر نہیں آ رہا، یا اس میں کوئی میگنیٹ لگا ہوا ہے اور اوپر بھی میگنیٹ ہے، اور یہاں کوئی ایسا بٹن ہے کہ جب میں وہ بٹن دباتا ہوں اوپر سے پردہ ہٹتا ہے اور میگنیٹ اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں کہ لاجک ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں کوئی کام بغیر لاجک کے اس دنیا میں نہیں ہوتا، لاجک کے بغیر، سبب کے بغیر کام کرنے کی قدرت صرف اللہ کو ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا اور کن بولا ہو جا تو وہ انسان بن گئے، مرد بن گئے، پھر ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ ہے جو جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو اللہ جو بھی کرے گا اس کی ضروری نہیں کوئی لاجک ہو، جیسے اس نے آدم سے اس کائنات کو بنا دیا پھر اس کو لاجک کے تحت لے آیا، لیکن جب پہلی دفعہ بنایا تھا اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، ویسے ہی بس کن کہا ہو جا اور وہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت بھی کام کرتے ہیں اور اسباب سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں، لیکن انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا وہ کوئی بھی کام کرے گی تو اس کی کوئی لاجک ہوگی، اس کی کوئی ریزن ہوگی، تو وہ ریزن کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ پھینکا یہ نیچے چلا گیا، یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے، اور کبھی وہ ریزن دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، جیسے میں نے بتایا یہ پین اگر خود بخود اوپر جانا شروع ہو جائے تو یاد رکھیں یہ خود بخود نہیں جائے گا اوپر، اس میں کچھ ایسے دھاگے لگے ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسے میگنیٹ ہوگا یا کوئی ایسا کام ہوگا کہ وہ آپ بیوقوف بن رہے ہوگے لیکن وہ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ ہے جادو کی ڈیفینیشن کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جو خفیہ تدبیریں استعمال کر کے شعبدے بازی جسے کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا چپ ایسا دھاگا لگا دوں ٹرانسپیرنٹ وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو آپ کو، اور یہ اوپر جا رہا ہو، بندہ اوپر بٹھایا ہوا اس کو کھینچ رہا ہو، تو آپ تو سمجھیں گے خود بخود جا رہا ہے، حالانکہ وہ اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے میجک شو جتنے بھی آتے ہیں، وہ جی آستین سے کبوتر نکال دیا اس نے، اور وہ انڈا یوں کیا تو انڈے کو یوں کیا تو انڈے سے بچہ نکل آیا، وہ ہوتی ٹرک ہے، وہ اسباب ہوتے ہیں، وہ بڑی زبردست ٹرک ہوتی ہے ان کی، وہ سیکھنے سے سکھا بھی دیتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دو ٹکڑے کر دیے دھڑ کے، وہ اصل میں ٹانگیں فولڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگیں الگ ہو رہی ہیں، وہ الگ الگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح کے دھوکے، یا ممتاز بیگم آپ نے چڑیا گھر میں دیکھی ہوگی، لومڑی ہے، اوپر سر اس کا عورت کا ہے، پیچھے پوری لومڑی ہے، وہ اصل میں لومڑی نہیں ہے، وہ کوئی خاتون ہی نیچے ہوتی ہیں، وہ پیچھے لومڑی کا دھڑ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی شعبدے بازیاں، یہ بھی جادو ہے۔ اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو شیاطین جنات ہیں ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، تو جب ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، جو یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو میسج دینا جانتے ہیں
کہ کس طرح سے جن کو یہ میسج دیا جائے گا تو جن سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ پھر وہ جن سے کام کروانے کے لیے، کیونکہ وہ جن کافر ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں، یعنی برے جنات ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بہت ہی وحشیانہ عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ جن خوش ہو کے کچھ کام کر دیتے ہیں۔ وحشیانہ عمل کیا؟ جیسے معاذ اللہ زندہ چوزے کو زمین میں دفن کر دیا، یا یہ کہ بچوں کی مردہ ہڈیاں قبرستان سے نکال کے ان پہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی مردے کی ہڈیاں نکالنا، یا کوئی ایسا گندا عمل، خون اور یہ سب چیزوں میں پینا۔ یہ جادوگر اکثر سڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، غلاظت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نہاتے نہیں ہیں کئی کئی مہینے، تو ان چیزوں سے جنات خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ جنات جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے، اس میں بعض دفعہ جن وہ کام کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی کرتا، یعنی کوئی ایسا قابو میں نہیں آ جاتا جن کے جادوگر جو بولے گا جن وہ کرنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ جن قابو میں نہیں آتا، اور بعض دفعہ وہ قابو میں تو ویسے بھی نہیں آتا لیکن میسج پر عمل کر لیتا ہے اور پھر وہ جن اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہیں جن بھیجیں وہ چلے بھی جائیں، بعض دفعہ اکثر تو جادو اثر نہیں کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کسی کو بھی پریشان کرنا چاہے تو جن بھیج کے پریشان کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنات بھی دیکھتے ہیں کہ بھیج کس پہ رہا ہے ہمیں۔ تو بعض دفعہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جنات واپس ہٹ جاتے ہیں، یا وہ سامنے والے کا کانفیڈنس، اللہ پہ توکل، اعتماد اتنا ہوتا ہے جنات جاتے ہی نہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے نا، یہ لوگ اس کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ یار جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے اس الزام کو آپ سے دور کرنے کے لیے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا، ورنہ جادو کا اثر آسان نہیں ہے، علماء پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے، مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے۔ نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا، جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا، اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا طعنہ کم از کم ختم ہو جائے۔ ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کا توڑ کر لیا ہے، تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ورنہ ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا، ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے، میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہودیوں کی دشمنی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھی، حضرت عمر سے تو بڑی دشمنی تھی، وہ تو پوری خلافت قائم کی انہوں نے، حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، اور آج کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج جے یو آئی پی ٹی آئی کا پھڈا چل رہا ہے، تو وہ جے یو آئی والے دو چار جادوگر عمران خان پہ، جنات عمران خان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ پی ٹی آئی والے دو چار جادوگر مولانا فضل الرحمان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرانا کریں۔ قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جنات، سورہ جن میں یہ آیت ہے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں، جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے، جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو گرانے گئے تھے، اس پہ جنات تھے، تو وہ جو ہے نا ایسے وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی، خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما کے اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا۔ اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا، پناہ مانگنے لگتا۔ تو جنات سے زیادہ ڈرا ورا نہ کریں اور نہ جادوگروں سے ڈرا کریں۔ آپ دیکھ لو یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں گن میں، اور وہ فلیتے پلیتے جلا رہے ہیں، لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں۔ جب پولیس چھاپا مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں یہ، کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ، وہ ڈرتی نہیں ہے، تو اس وقت ان کے جنات کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان جادوگروں سے بالکل نہ ڈریں، اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے بیان سن کے بہت سے لوگ الحمدللہ انہیں ڈرنا چھوڑ دیا۔ تو ایک جادوگر نے دھمکی دی کل 24 گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ لڑکے کا میرے پاس فون آیا، میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا، یاد رکھنا، نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس جادوگر کو بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ نقصان نہ، تو یہی ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جادوگر لوگوں کو زیادہ فری نہ کرایا کریں، لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے، جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی، اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے، اور وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، بچوں پہ بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے۔ تو یہ چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے دو قسمیں آپ کو بتائی ہیں جادو کی، ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبدے بازی ہے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے
بعض دفعہ یہ جو شعبدے بازی مسمرزم کیا جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہا ہے جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے، آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے، آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتکز ہو جاتی ہے، تو اس سے جس نے آپ کو وہ عمل دیا ہے نا، وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے۔ پھر میں نے اکثر ایک واقعہ اس کا میں اکثر سناتا ہوں، ایک عامل نے کیا کیا، میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے میاں بیوی کو بلایا اور ایک ماحول بنایا۔ اس عامل نے پھر ہمیں خود بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اس سے نا ان کے ذہن کو میں مسخر کر لیتا ہوں۔ تو اس عامل نے کہا ان میاں بیوی کو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پڑھنا شروع کرو۔ اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بار بار پڑھ رہے ہیں، اس نے اندھیرا کر دیا، اور میاں بیوی سے کہا دونوں اپنے جو ہے نا وہ عجیب سے ان سے عمل کروائے نا، میں اس ایسے بیہودہ اعمال کروائے کہ میں اس کو اپنی ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا، جس سے ان کو یہ نا ان کو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، یعنی ایسے عجیب اعمال کروائے جاتے ہیں نا جس سے وہ لگنے لگے وہ بیٹا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روب میں آ جاتے ہیں، ایک مسخر ہو جاتا ہے ان کا دماغ۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن پڑھانا شروع کیا، اور ہوتے کیا ہوا ہے کہ پھر ایک دم ان کے سامنے ایک مٹکا آ کے گرا ہے، وہ مٹکا ٹوٹا ہے، اس میں پتلے، اور اس میں میاں بیوی کے پتلے، اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ مٹکا بکھر گیا۔ اور اس عامل نے کہا دیکھو ماشاءاللہ مبارک ہو، یہ تم لوگوں پہ اتنا خطرناک جادو ہوا تھا، آج یہ جادو میں نے توڑ دیا ہے۔ اس عامل نے ہمیں خود بتایا کہ نہ کوئی مٹکا آگے گرا، نہ کوئی سوئیاں تھیں، میں نے ان کے دماغ کو مسخر کر لیا تھا، اب جو تصور میں ان کے دماغ میں ڈالوں گا وہ تصور آئے گا۔ تو ہم نے پوچھا یہ مسخر کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ ان کو میں نے جو سورہ زلزال پڑھائی ہے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بس ان کو یہ لگا کہ کچھ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے بیان میں یہ دعویٰ کیا تھا بعض دفعہ قرآن سے بھی جادو کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا تھا اس پہ کہ قرآن کی طرف جادو کی نسبت کر دی۔ تو یاد رکھیں وہ جو قرآن سے جادو کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیتیں آپ سے پڑھوا کرنا آپ کو کی سوچ کو مرتکز کیا جاتا ہے۔ ہندو لوگ وہ منتر کے ذریعے ایک خاص منتر دے دیں گے، وہ پڑھنا شروع کر دو گے آپ، اور جو عامل لوگ ہیں وہ روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ روحانیت کے نام پہ وہ قرآن کی آیتیں میں لگا دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے۔ مقصد قرآن نہیں ہوتا، مقصد آپ کی سوچ کو مرتکز کرنا ہوتا ہے، تو وہ قرآن سے بھی ہو جاتی ہے، وہ مخصوص کلمات سے بھی ہو جاتی ہے، بس وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو لگے کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کو لگنے لگتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا وہ بیٹھ جائے گا، اور جس کو لگے کچھ بھی نہیں ہو رہا نارمل ہے، وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ ہم نے اسے کہا یار ہمارے سامنے مٹکا توڑ کے دکھاؤ، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا آپ کے دماغ کو نہیں مسخر کر سکتا میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں بعض قرآنک سی ڈیز ایسی ہیں جن میں قرآن کی مخصوص آیتیں آپ سنتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے، آپ اس لیے ایسے سنتے ہیں میرے جادو کا علاج ہو جائے، تو سنتے آپ کی سوچ مرتکز ہوتی ہے۔ ایک گھنٹہ جب مخصوص قاریوں کی آواز میں آپ سنتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے وقتی طور پر، اس سے آپ سمجھتے ہو میرے جادو کا علاج ہو رہا ہے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا، آپ پہ جادو ہو رہا ہوتا ہے۔ جادو کا مطلب آپ کی یعنی الٹیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا، وہ سبب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی ہے کہ جادو کا علاج ہو، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جنات ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں میرے اندر جنات ہیں، اب میں یہ سورہ رحمان اتنی دفعہ اتنے غور سے بار بار ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ سنوں گا تو وہ جنات نکلنا شروع ہوں گے۔ تو جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ روزانہ سنتے ہیں تو وہ نکلتے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی ایک دم طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، پھر الٹیاں ہوتی ہیں، جب الٹیاں ہوں گی تو آدمی ریلیکس ہو ہی جاتا ہے خود بخود ہی، تو وہ سمجھتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے، ہاں جنات نکل گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا بھی آپ بیدار رہیں بہرحال، لیکن عام طور پر قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے۔ ویسے آپ گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے نارملی تو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن یہ جو مخصوص سیڑھیاں آ رہی ہیں نا آج کل، ان سے آپ ہوشیار رہیں، اس میں خاص فریکوینسی کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، لوگ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں جن پہ جادو ہے جن ہے، ہم خود ان کو بتاتے ہیں آپ یہ سورت پڑھا کریں، اتنی دفعہ پڑھا کریں، یا یہ سورت سنا کریں، جب گھر میں قرآن کی تلاوت لگے گی تو اس سے برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، جنات بھاگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ ہم تو غیر مسلموں کو بھی بتاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں نا کہ جن ہے جادو ہے تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں سورہ رحمان پڑھو یا سنو، تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ کس صورت میں فائدہ ہوتا ہے، کس صورت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے جادو کی کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے، اور ویسے آپ رقیہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ یہ جادو وادو نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی پر ہو گیا ہے
تو قریب میں مولوی صاحب کے پاس جائے, بولے مولوی صاحب مجھ پہ آپ دم کر دیا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے یا مختلف صورتوں سے وہ دم کریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا کوئی اچھے آدمی ہیں جو واقعی نیک آدمی ہوں اور لوگوں کو الو نہ بناتے ہوں, تو ان سے جا کے بھی علاج کرا سکتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا اس فیلڈ میں فراڈی بہت ہیں, ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو اور وقتی فائدہ ہو اور آپ اور الجھتے چلے جائیں. ایسے کئی کیسز سامنے آئے کہ ایک مریض تھا, وہ علاج کرانا شروع کیا, وہ ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہوا, لیکن اس کے ابا کو بھی شروع ہو گیا, اس کی نانی کو بھی شروع ہو گیا, پورا خاندان لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ تمام بچے ان عاملوں کی پہنچ سے دور رکھیں آپ. کمرے میں ویڈیو آن ہو تو نماز کا حکم. محمد عمر کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر ایک کمرے میں لیپ ٹاپ پر ویڈیو بیان چل رہا ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی پڑھ تو سکتے ہیں, مگر نماز میں خلل واقع ہوگا, شور شرابہ ہوگا, بہتر ہے کہ اس کو بند کر لیں. شادی کے لیے کتنی مالی استطاعت ضروری ہے؟ محمد عاصم. شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیتوں میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کریں. اس طرح حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں. تو استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو, لڑکی نہ مل رہی ہو. تو جب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. اگر آپ غریب ہیں, ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے, اور اسی غربت کے باوجود کوئی لڑکی آپ سے نکاح کے لیے ایگری ہو جاتی ہے, اس کے ابا راضی ہو جاتے ہیں, تو ایسے واقعات بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ ایک دھیلا بھی نہیں تھا لیکن لڑکی راضی تھی, آپ نے صحابی کا نکاح کرا دیا اللہ توکل پہ کہ چلو یار جیسے ابھی بھی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن زندہ تو ہو نا, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دن میں دہاڑی کر کے محنت کر کے کچھ کمائی لیتے ہوگے تبھی تو زندہ ہو. تو آپ اب شادی بھی ہو گئی ہے تو اب کماؤ گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے, اب پہلے ایک کا خرچہ ہو رہا تھا, اب اللہ دونوں کے کھلانے کا انتظام کر دے گا. تو اصل تو اسلام میں یہ ہے کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن لڑکی والوں کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ بھئی وہ ایسی جگہ شادی کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توکل کرنا پڑے گا اس کو. مثال کے طور پر وہ صحابیہ تو راضی ہو گئی تھی, بخاری کی جو حدیث ہے کہ صحابی کے پاس ایک لنگوٹا تھا, اوپر کی قمیض بھی نہیں تھی, اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے, تو وہ صحابیہ نے گزارا کیا ان کے ساتھ کہ جہاں یہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہ لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا. بیٹی نے باپ کے گھر جو اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کے قریب ہی اس کو شوہر کے گھر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. اسی کو کفو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے, کیونکہ اب گھر باپ کے گھر میں اس کو سارا 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے اور ایک لگژری لائف اسٹائل ہے. اب وہ کسی ایسے غریب سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو بہت ٹینشن ہو جائے گی اور بھوکا رہنا پڑے گا, توکل بہت زیادہ کرنا پڑے گا. تو شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی یہ لڑکا اگر آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں, آپ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے اپنا حیثیت دیکھ کے آپ شادی کریں, یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے. تو جو ایسے بیچارے بے روزگار ٹائپ کے لڑکے ہیں جن میں جو کمائی نہیں رہے ہیں, تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بے روزگاری میں بھی شادی کر سکتے ہیں. بلکہ قرآن نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے تو اللہ غنی کر دے گا, شادی کر لو. لیکن لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے, وہ توکل کی بھینٹ کیوں چڑھائے گی بھائی اپنے آپ کو, اس میں اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے. اس کو کہا ہے کہ بھائی تم دیکھ لو, تمہیں اگر تگڑا مہر مل رہا ہے, تمہاری حیثیت کے مطابق مہر مل رہا ہے اور اس لڑکے میں تم سمجھتے ہو کہ کمانے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں, تم کہیں اور شادی کرو. تو اب جب آپ کو اللہ نے ترغیب دے دی, آپ کی جیب میں دھیلا نہیں ہے, آپ رشتہ تلاش کریں گے, تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم تلاش تو کرتے رہو, لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے حساب سے کوئی تمہیں رشتہ مل بھی جائے. تو جب تک نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے, صبر کریں گے اور روزے رکھیں گے. تو یہ مرد کے لیے ہے کہ جب تک اس کو رشتہ نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے, اور ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے, غریب آدمی کے لیے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو رشتہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے, تمہاری جیب تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے تمہارے لیے لوگ انکار کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر باپ ڈرتا ہے کہ یار میں اپنی بیٹی کو اس کے توکل کی بھینٹ کیسے چڑھا دوں, میں یہ پتہ نہیں کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا, بعد میں کیا کرے گا یہ اور کس طرح سے رکھے گا. تو اب آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ ملنے میں وہ ہے جیب ہونا, صرف جیب ہونا, اس میں پیسے نہیں ہیں. تو پھر اس لیے علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی پہلے کما لو تاکہ تمہیں کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے. تو کمانے کا حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ نکاح کمانے کے ساتھ مشروط ہے, جب تک کماؤ گے نہیں تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے, ایسا قرآن میں کچھ نہیں ہے. اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو آپ کے معیار کا رشتہ مل سکے.
اور آپ اس کے حقوق ادا کر سکیں جو حقوق وہ آپ سے مانگ رہی ہے. تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کماؤ, کیونکہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا, غلط شو کر دی اپنی آمدن, پھر شادی کریں گے تو ظاہر ہے بیگم پھر کیسے گزارا کرے گی. وہ کہے گی بھائی کہاں مجھے کچھ نہ کھانے کو ہے تمہارے پاس, اب تم تو صبح نکل جاتے ہو دہاڑی کر کے, کیا لے کر آتے ہو, ہم ڈبو کے چائے میں پاپے کھا رہے ہیں, میں تو اپنے ابا کے گھر ایسا نہیں کرتی تھی. تو لڑائیاں ہوں گی. اس لیے ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے بھائی پہلے آپ اپنے کچھ کمائیں, جب آپ کی ارننگ ہوگی, پیسے آئیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے بھائی ماشاء اللہ کھاتا پیتا آدمی ہے, یہ گزارے لائق ہے, تو پھر اس حساب سے آپ کے لیے رشتے کا حصول آسان ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا کہ بغیر یعنی پیسوں کے شادی سے اللہ نے منع کیا, ایسا نہیں ہے, شادی سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ہوگی پھر بھی نہیں. بہت سی چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منع تو نہیں کر رہا لیکن ملیں گی پھر بھی نہیں تمہیں, کیونکہ تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, تو اگلے کو میں نے تھوڑی کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی دے دے. تو اس لیے کہا جاتا ہے, امام حنیفہ کی جو وصیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو, کیونکہ جب پہلے کماؤ گے تو پھر تمہیں رشتہ مل جائے گا, ڈھنگ کا رشتہ ملے گا, اور وہ تم سے جو ہے وہ پھر چخ نہیں ہوگی, گھر میں پخ نہیں ہوگی, اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے. ورنہ تم بھی توکل وہ بھی توکل, اور وہ پتہ نہیں توکل کر لے تو جیسے نبی کی بیویوں نے توکل کیا, نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ 40 دن نبی کے ساتھ بھوکی رہ جاتی تھیں, تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو مارکیٹ میں آج کل ایسی خاتون ملیں گی نہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو بیگم آج کھانے کو کچھ نہیں ہے, چلو اللہ پہ توکل کرتے ہیں, شام کو اللہ نے چاہ تو کچھ انتظام ہو جائے گا, ورنہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ایسی خواتین مارکیٹ سے شارٹ ہیں آج کل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, اگر بتاتی ہیں تو کھا لیتے, بتاتی نہیں ہیں تو آپ فرماتے چلو میں نے روزے کی نیت کر لی. تو آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ آپ جب صبح گھر پہ آئیں گے اور بیگم سے بولیں گے بیگم کچھ کھانے کو ہے, وہ جواب میں کہے کہ نہیں, آپ کہیں چلو ہم دونوں روزہ رکھتے ہیں, بیگم کہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے, آپ کا سرکار آپ کا روزہ ہے تو چلیں میرا بھی روزہ ہے. اگر ایسا کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے, لیکن ہوگا کیا, آپ جب گھر آئیں گے آپ کہیں گے بیگم کھانے کو ہے, تو وہ اٹھا کے بیلن مارے گی آپ کے سر پہ بولے گی کچھ راشن لا کے دیا ہے تو جو پوچھ رہے ہو جو کھانے کو ہے. تو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس لیے پھر علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے کچھ کما لو, کچھ اسٹیبل ہو جاؤ, تاکہ یہ لڑائیاں بیلن گھر میں نہ چلیں, ٹھیک ہے نا, تمیز سے زندگی گزر جائے. لیکن اس میں غلو کرنا جائز نہیں ہے, تھوڑا بہت بھی ہے, کچھ اللہ پہ توکل کریں, کچھ جیب میں پیسے ہوں, مل جل کے پھر گزارا کریں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نکاح کے بعد غنا دے گا. اس میں جو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے ہیں اتنے پیسے جب تک نہیں ہو جائیں گے میں شادی نہیں کروں گا, تو وہ بیچارے ساری زندگی پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیسوں میں برکت ہوتی نہیں ہے. تھوڑے بہت بھی آ گئے, گزارے لائق ہو گیا ہے, تو کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ برکت دوں گا. پھر بھی برکت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ, اور یقین کر لیں اگر نکاح نہ ہوتا تو اس سے بھی جاتے. ٹوپی پہننے کا شرعی حکم. شاہد حیدر صاحب, کیا ٹوپی نہ پہننا گناہ ہے؟ بھائی ٹوپی کرانا گناہ ہے, ٹوپی نہ پہننا گناہ نہیں ہے, لیکن خلاف سنت ہے. مسلمان معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین اور صدیوں سے علماء صلحاء سب سر کو ڈھانپتے ہی آئے ہیں, اس لیے مسلمان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سر کو ڈھانپا کرے, لیکن فرض واجب نہیں ہے. کیا بیٹی یا بہن کی کمائی میں والد اور بھائی کا حق ہوگا؟ صلہ خان, اگر گھر میں بیٹی یا بہن کماتی ہو تو اس کی کمائی پر والد یا بھائی کا کوئی حق ہے, جبکہ بھائی خود بھی جوان ہو اور کماتا ہو. نیز کیا اس پر گھر میں خرچ دینا لازم ہے؟ دیکھیں, اگر والدین بوڑھے ہیں, کما نہیں سکتے, تو پھر بیٹی اگر کما رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پہ خرچ کرے, جیسے بیٹے پر لازم ہے پھر بیٹی پر بھی لازم ہے. اسی طرح کوئی خاتون اگر کما رہی ہے, اس کے سگے بھائیوں میں کوئی محتاج ہے, محتاج کا مطلب معذور ہے, کمانے کے لائق ہی نہیں ہے, قابل ہی نہیں ہے, تو پھر جہاں دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنا لازم ہے تو بہن پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی پر خرچ کرے. اس کے علاوہ عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ کسی پہ خرچ کرے. بھائی اگر جوان ہے اور کماتا بھی ہو تو پھر بہن پر لازم نہیں ہے خرچ کرے, لیکن یاد رکھیں اگر خرچ کریں گی تو بہت ثواب ملے گا, کیونکہ رشتہ داری جوڑنا اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اس سے تو بڑی برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, فلیصل رحمہ, اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے. تو خرچ کرنے سے بہتر تو کوئی جوڑ کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. نماز میں کمر سے شرٹ اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ حبیب اللہ خان بحرین سے پوچھتے ہیں, بعض لوگوں کی نماز میں پیچھے سے شرٹ اوپر اڑ جاتی ہے, جس سے بسا اوقات صدر کھل جاتا ہے, اس سے نماز پڑھنے والے اور جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بڑی بدعت ہے. آج کل پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور شرٹیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں, ناف سے نیچے کا جو گھٹنے تک کا علاقہ ہے یہ سطر میں داخل ہے, تو کمر بھی اسی میں ہے. نیچے کمر کا جو نچلا حصہ ہے, شرٹ جب اوپر اٹھتی ہے تو کمر بھی بسا اوقات کھل جاتی ہے, تو کمر کا اگر اتنا حصہ کھل گیا
اور 3 دفعہ 3 تسبیح کے بقدر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر کھل گیا تو نماز واجب الادا ہو جاتی ہے، اس نماز کو لوٹانا لازم ہے۔ ہاں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز صحیح ہوگی، وہ خراب نہیں ہوگی، جو خود پڑھ رہا ہے اس کو نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ کیا بیٹی کو حفظ کرا سکتے ہیں؟ لقمان قاسی کوئٹہ سے۔ اپنی بیٹی کو حفظ کرانا کیسا ہے؟ کیا میں بیٹی کو حفظ کرا سکتا ہوں؟ بالکل بھائی، بہت ثواب کی بات ہے، جیسے لڑکے کو حفظ کرانا فضیلت ہے، بیٹی کو بھی حفظ کرانا فضیلت ہے، لیکن اس میں اتنا ضرور دیکھیں کہ بچی کا ذہن تیز ہو۔ بعض دفعہ بچیاں بہت کمزور ہوتی ہیں دماغ کی، وہ پھر بہت ان پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ اور ایک بات کا خوب خیال کریں، جو بھی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں دیکھا کریں کہ بچے کی آواز تو نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ بعض قاری بچہ یا بچی کو اتنا چخواتے ہیں کہ ان کے گلا بیٹھ جاتا ہے، اور وہ روزانہ چخوا کے ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، موٹے موٹے چشمے لگ جاتے ہیں۔ اور میں نے تو بعض بچوں کو دیکھا ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو گیا، وہ بڑے بھی ہو گئے تو ان کا آواز ختم ہو گئی۔ تو یہ قاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو اتنا زور سے نہ چخوایا کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بچے ورنہ پڑھتے نہیں ہیں، توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، تو بھائی اتنا اس کو یہ کرنا کہ اس بیچارے کی آواز لنگس ہی خراب ہو جائیں اس کے، یہ تو جائز نہیں ہے، تو حرام ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک بچے کا گلا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کا علاج کروایا؟ انہوں نے کہا یار علاج کراتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جا کے اس کے قاری صاحب سے پوچھیں، اور بلکہ بچے سے پوچھیں۔ میں نے بچے کو بلا کے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ لوگ بہت زور سے تو نہیں قرآن پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں قاری صاحب ہمیں کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھو۔ تو میں نے ان کے والد کو کہا کہ یہ اسی کا اثر ہے، اور اس پہ اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا تو اس کی گلا ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے قاری صاحب کو سمجھایا، اور بچے سے بھی کہا کہ بھائی، قاری صاحب کو بھی کہا اور بچے سے بھی کہا کہ اگر دوبارہ قاری صاحب چخوائیں تو پھر بچہ والدین کو بتائے، 2-3 دفعہ قاری صاحب کو تنبیہ کی جائے، پھر بھی نہیں باز آتے تو بچے کو نکال لیں آپ۔ بچے کا حفظ کرانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے گلے کا خیال کرنا ضروری ہے۔ حفظ کرانا سنت عمل ہے، لیکن جو گلا ہے اس کو بچانا فرض ہے۔ انسان کی جو اللہ نے اس کو جو اعضاء دیے ہیں یہ تو بڑی نعمت ہیں، تو اس لیے اس کا خوب خیال کریں۔ بچی کا بھی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پہ زور ڈالا جا رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بچی ذہین ہے، حافظہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو حفظ کروائیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی بچوں کی قرآن سے مناسبت ہو جاتی ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ حافظ لوگ کہیں نہ کہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں، تو ان کا قرآن سے رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اسکول میں ڈرائنگ کا پیریڈ لینا کیسا ہے؟ عبدالواحد علی گڑھ سے۔ اسکول میں ایک پیریڈ ڈرائنگ کا ہوتا ہے جس میں جاندار کی تصاویر بھی بنانا ہوتی ہیں، اگر اس کا پیریڈ نہ لیں تو اسکول انتظامیہ فیل کر دے گی۔ ایسی صورت میں جاندار کی ڈرائنگ سیکھنا کیسا ہے؟ چہرے کی تصویر ہاتھ سے بنانا بالکل حرام ہے، یہ تو وہ تصویر ہے جو منسوس ہے، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، الا یہ کہ شدید ترین ضرورت ہو کوئی، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس عمل سے بچائیں۔ اپنے ٹیچر سے بات کریں، پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو میں اس بارے میں خاموشی اختیار کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ناجائز کام کرے اور میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے۔ آپ کس قدر مجبور ہیں وہ آپ جانیں، آپ کے ٹیچر جانیں۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ چہرے کی تصویر نہ بنائیں، ہاں چہرے کے الگ الگ پارٹس کی بنائیں، جیسے صرف آنکھ کی بنانی ہو بنا سکتے ہیں، صرف ناک کی الگ سے بنانی ہو بنا سکتے ہیں۔ قرضہ لے کے ولیمے کرنے کا حکم۔ ہاشم خان، اگر ولیمے کی استطاعت نہ ہو تو قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، کیا یہ بھی اسراف میں آئے گا؟ بھائی قرضہ لے کے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی صلاحیت اور طاقت ہو۔ اگر قرضہ اتارنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس کوئی کہیں سے پیسے آنے کا چانس نہیں ہے، پھر قرضہ لے کے ولیمہ کرنا یہ اسراف میں داخل ہے۔ پھر چھوٹا موٹا ولیمہ کر لیں۔ ولیمہ کا مطلب کہ اپنی استطاعت کے بقدر کچھ تھوڑا سا پبلک کو جمع کر کے کھلا دیں۔ نبی نے ایک ولیمہ ایسے بھی کیا، آپ سفر میں تھے تو صحابہ کو کہا کہ بھئی دسترخوان بچھاؤ، جس کے پاس جو اچھی چیزیں لاؤ مل کے کھاتے ہیں، تو ایک طریقہ ولیمے کا یہ بھی ہے۔ کیا قضا نمازیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اختر شاہ، انہوں نے جگہ نہیں بتائی کہاں سے پوچھ رہے ہیں۔ میری 3 سال کی نماز قضا ہے، انہیں ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا ہر نماز کو الگ الگ بھی پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں؟ مثلا پہلے فجر کی ساری پڑھ لیں پھر ظہر کی۔ بھائی جس طرح سے چاہیں پڑھیں، پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں، ساری عشاء کی پڑھ لیں، پھر وتر ساری پڑھ لیں، جس طرح سے چاہیں، ترتیب ضروری نہیں ہے اس میں۔ کرکٹ میچ دیکھنے کا حکم، کیا کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے جبکہ فرائض میں کوتاہی نہ برتی جائے اور نظر کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جائے؟ عبدالصمد حضر و اٹک سے۔
بھائی میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، کیونکہ لہو و لعب کی ایسی قسم ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اور بہت زیادہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو میں اس میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں بھائی، میں نہ دیکھتا ہوں نہ کسی کو گھر میں کسی کو دیکھنے دیتا ہوں میچز۔ آپ اس بارے میں فتویٰ کسی دوسرے مفتی صاحب سے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، مجھے یہ ٹھیک عمل نہیں لگتا جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ انہماک ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ایک کوئی کھیل ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا ہلہ گلہ ہو جاتا ہے، تھوڑا خوش ہو جاتا ہے انسان، لیکن یہ تو سارا دن برباد ہوتا ہے لوگوں کا اس میں۔ پھر اس کے بعد جو تبصرے چلتے ہیں وہ کئی مہینے چلتے ہیں۔ ایک چیز جو اتنی اہم نہیں ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو بہرحال یہ شریعت کے مزاج کے اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو باقی حلال و حرام کا میں اس میں فتویٰ نہیں دیتا، وہ کسی دوسرے عالم سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے ہیں 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا، وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے
اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ و تسبیح پابندی سے پڑھی ہے, مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا, یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا, تو انہوں نے صلاۃ و تسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو, اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا, جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں, اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ, کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ و تسبیح والی, تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے, اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث, وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا ہے, ثابت قرار دیا ہے, تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا, لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے, کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی, یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے, تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا, یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمہور کے قول پر عمل کرے, دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں, جو بالکل بے غبار روایات ہیں, اور ان میں اتنا ثواب ہے, تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں, تو یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے, جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں, جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں, آپ کو